قرآن اور حدیث میں زکوٰۃ کی بے شمار فضیلت وارد ہوئی ہے اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے بڑی سخت وعیدیں قرآن اور حدیث میں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ چونکہ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، بنیادی رکن ہے، اور اسی بنیاد پر جو ہے اس کے تعلق سے زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر بڑی سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اپنے مالوں کی، فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یعنی جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے مال کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس سے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغنے کی وجہ یہ ہے بعض مفسرین کے قول کے مطابق کہ جب اس کے سامنے کوئی دست سوال دراز کرتا اور کوئی سائل آ جاتا اور ضرورت کا کوئی اپنی سوال کرتا تو اس کی پیشانی پر بل پڑ جاتے، منہ موڑ لیتا، رخ بدل دیتا وہ اور دوسری طرف کو چل پڑتا، تو اس بنیاد پر اس کی پیشانی کو بھی داغا جائے گا، اس کے پہلو کو بھی داغا جائے گا اور اس کی پیٹھ کو بھی داغا جائے گا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی ایسے شخص کے مال کو طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس دن جو ہے قیامت کے دن اس کے مال کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں اس کی وضاحت وارد ہوئی ہے، چنانچہ فرمایا یعنی ایسے شخص کا مال قیامت کے دن ایسے زہریلے ناگ کی شکل میں آئے گا جس کے سر کے بال جھڑ چکے ہوں گے اور اس کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں گے، پھر وہ سانپ اس کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا، پھر وہ اس کی دونوں باچھیں پکڑے گا اور کاٹے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا جمع کیا ہوا خزانہ ہوں۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی ایسے شخص کے لیے آگ کی چٹانیں بچھائی جائیں گی اور ان سے ایسے شخص کے پہلو، پیشانی اور سینے کو داغا جائے گا۔ بہرحال قرآن و حدیث کی بے شمار جو ہے نصوص میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں اور بڑے عذاب کی جو ہے اس میں کہیے کہ ایک اعتبار سے ان کو دھمکی دی گئی ہے اور بڑے عذاب کی وعیدیں ان کو سنائی گئی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے زکوٰۃ کی، اپنے مال کی جو زکوٰۃ ہے مکمل طور پر نکالے، حساب لگائے، پہلے اہل علم کے سامنے، ماہر مفتی کے سامنے جو ہے اپنے کاروبار کی صورتحال رکھے، یہ چیزیں، ان چیزوں کے ذریعے میں کاروبار کرتا ہوں اور اتنی چیزوں کا میں مالک ہوں، ساری تفصیلات ان کے سامنے رکھے، پھر اس کے بعد میں جو ان کی طرف سے بات آئے اور جن چیزوں میں وہ نشاندہی کریں کہ فلاں چیزوں میں کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ان کی حساب لگا کر باقاعدہ زکوٰۃ نکالیں۔ عام طور پر تو لوگوں کا جو ہے اس طرف دھیان ہی بہت کم ہے، نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں، حالانکہ اگر دیکھا جائے قرآن پاک میں بے شمار جگہ پر جہاں نماز کا حکم دیا گیا وہیں زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کی نظر میں، اللہ کی نظر میں نماز اور زکوٰۃ میں فرق نہیں۔ اسی بنیاد پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو صدیق اکبر نے ان سے قتال کرنے کا جو ہے ارادہ کیا اور فرمایا کہ ابو بکر ان سے تنہا قتال کرے گا اگر وہ شخص صرف وہ ایک رسی بھی روک لیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ادا کیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرتے ہیں، زکوٰۃ کو جو ہے اہمیت نہیں دیتے، تو ان کے جو ہے دین کا اور ایمان کا اس سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے قتال کرنے کی بات کرتے ہیں۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو چاہیے جو ہے وہ زکوٰۃ کو اہمیت دے، اور ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ کے تعلق سے سنجیدہ نہیں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھ کر ہم اللہ کو راضی کر لیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے ہم اللہ کو راضی کر لیں گے۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ یقیناً قرآن پاک پڑھ کر ثواب مل جائے گا اور دوسرے کام ہو جائیں گے، لیکن زکوٰۃ نہ دینے کا جو وبال ہے، جو سزا ہے،
اس سے بچ نہیں سکتے۔ کتنے بڑے لوگ ہیں جو دیندار ہیں، حاجی ہیں، نمازی ہیں، بڑے اہل علم سمجھے جاتے ہیں، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ جو ہے وہ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے زکوٰۃ دینے کا نظام بنائیں۔ اور جس طریقے سے زکوٰۃ جو ہے جس طریقے سے نماز، جتنی رکعات جس نماز کے وقت میں رکھی گئی ہیں اتنی ہی پڑھی جاتی ہیں، کم زیادہ نہیں پڑھ سکتے۔ مثلا ظہر میں 4 رکعتیں فرض ہیں تو 4 ہی پڑھی جائیں گی، 3 یا 5 نہیں پڑھ سکتے آپ۔ تو اسی طریقے سے اپنے مال کا حساب لگا کر اس کی زکوٰۃ نکالیں، اور جو ہے اپنے مال کا حساب لگا کر اس کی زکوٰۃ نکالیں اور ضرورت مندوں تک اسے پہنچائیں۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی ضروری ہے، بہت سے لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں لیکن وہ جو ہے زکوٰۃ نکالنے کا ان کے پاس میں صحیح طریقہ نہیں ہے، کسی کو بھی دے دیتے ہیں۔ سو خیال رہے، جیسے نمازی کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے یہ تحقیق کر لے کہ جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک بھی ہے یا نہیں۔ ناپاک جگہ پر نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب آدمی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو پہلے یہ تحقیق کر لے کہ جس کو وہ اپنی زکوٰۃ دے رہا ہے وہ زکوٰۃ لینے کی کنڈیشن میں ہے بھی یا نہیں، یعنی وہ شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے بھی یا نہیں۔ تو یہ چیزیں بھی جو ہے بڑی حد تک ضروری ہیں۔ اگر آدمی جو ہے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، چونکہ زکوٰۃ دینے کا حکم شریعت نے دیا ہے، اور جس کو زکوٰۃ دینی ہے اس کو بھی جو ہے شریعت نے متعین فرما دیا ہے۔ اس لیے اپنی مرضی سے جو ہے سڑکوں کے کاموں میں، قبرستانوں کے کاموں میں، رفاہی کاموں میں یا اور دوسری جگہوں پر ہم زکوٰۃ کے پیسے کو صرف نہیں کر سکتے، اس لیے کہ زکوٰۃ کا پیسہ جہاں دیا جا رہا ہے وہاں مالک بنانا ضروری ہے جس کو ہم زکوٰۃ کا پیسہ اپنی دے رہے ہیں۔ بہرحال اور جو ہے زکوٰۃ کے تعلق سے تفصیلات اور معلومات اپنے قریبی اہل علم سے رابطہ کر کے معلوم کرنی چاہیے، اور اپنے کاروبار کی پوری تفصیلات ان کے سامنے رکھ کر زکوٰۃ کا حساب لگائیں اور زکوٰۃ دینے کو اپنے لیے لازم اور ضروری سمجھیں۔